آرمی چیف جو ہے وہ ایران پہنچ گئے ہیں، ساتھ ان کے محسن نقوی بھی ہیں۔ عوام بہرحال بھوکے مر رہے ہیں، وہاں پہ صورتحال خطرناک ہو رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کی جماعتوں کا کہا جا رہا ہے کہ کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ یہ الائنس بڑا غیر فطری ہے۔ کسی مذہبی سیاسی رہنما کی جس طرح توہین پی ٹی آئی نے کی اس طرح کبھی سیاست میں نہیں ہوئی۔ وہ تو کھل کے کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ الائنس پائیدار نہیں ہے، چل نہیں سکتا آگے، بے شک مقاصد کتنے بھی عظیم کیوں نہ ہوں۔ بہت سے لوگوں نے کہا حکومت تو جاری ہے، شاید توہین عدالت لگ جائے۔ کہ شفا کے باہر لوگ جمع تھے تو اس سے سیکیورٹی کا خدشہ پیدا ہو سکتا تھا، پریکٹیکل تھا ہی نہیں۔ اچھا، یہ حکومت کے پاس دلیل ہے۔ دوسرا اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی سختی آ سکتی ہے۔ اڈیالہ میں ایک پراسرار لاش کو نکالتے تھے، آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے نا، تو ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ علاج سرکاری ہاسپٹل میں ہی ہوگا نا، شفا انٹرنیشنل پریکٹیکل نہیں ہے۔ آگے صورتحال بہتر لگ رہی ہے عمران خان کے لیے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہے ناظرین۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ملکی سیاست میں جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں جو ہے وہ مزید تیز ہو گئی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جب خان صاحب کو لے کے آئے اس کے بعد جو ہے وہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو گئی۔ اب کچھ خبریں اس طرح سے بھی آ رہی ہیں کہ شاید کوئی نیا الائنس بننے جا رہا ہے جس کی قیادت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں۔ ذرا اس پہ بات کریں گے کہ یہ حکومت کے لیے کتنا چیلنجنگ ہوگا۔ اس کے بعد آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان صاحب کو ایک ریلیف ملا تھا کورٹ کی طرف سے، اس کا سہارا لے کر 3 قیدیوں نے ایک درخواست دی ہے کہ ہمیں بھی پرائیویٹ اسپتال میں علاج کے لیے بھیجا جائے۔ اس پہ ذرا بات کریں گے کہ یہ کتنا اہم ہے، کیا ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محسن نقوی کے حوالے سے تحریک انصاف کی جو قربتیں ہیں وہ بڑھنے لگی ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ سہیل آفریدی لانگ مارچ کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے میں نے کہا تھا 20 لاکھ بندہ، اب میں نے کہا کہ میں 40 لاکھ بندہ لے کے آؤں گا۔ کیا وہ اتنا سارا بندہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ کیا ہوگا یہ آگے؟ اگلی جو پلاننگ ہے وہ کس طرح سے ہوگی؟ اور پروگرام کے آخری حصے میں جا کے بات کریں گے آزاد کشمیر کے الیکشنز تو ہو چکے ہیں لیکن اب جو حکومت بننے جا رہی ہے اور زوبیہ خورشید راجہ کون ہیں، اس حوالے سے ذرا بات کریں گے کہ ان کا پیپلز پارٹی میں کیا رول ہے۔ انہی تمام تر موضوعات پہ آج کے پروگرام میں بات ہوگی۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ اچھا عمار صاحب، پروگرام کا سٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے ذرا اس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں۔ آرمی چیف جو ہے وہ ایران پہنچ گئے ہیں، ساتھ ان کے محسن نقوی بھی ہیں۔ کیا کوئی دوبارہ سے میڈیشن سٹارٹ ہونے جا رہی ہے؟ پاکستان کا کوئی اہم کردار ہوگا اس میں؟ دیکھیے، الٹیمیٹلی تو بہرحال یہ امریکہ ایران کا تصفیہ ہونا ہی ہے، اور ایران کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ خاص طور پہ ہمیں امریکہ کی طرف سے تو ان پر پابندیاں تھیں ہی، لیکن جب سے یو اے ای کی جانب سے پابندیاں لگی ہیں جو کہ امریکہ سے بھی زیادہ سخت ہیں، تو عوام بہرحال بھوکے مر رہے ہیں، وہاں پہ صورتحال خطرناک ہو رہی ہے۔ اس موقع پہ پاکستان نے ایک دفعہ پھر بڑی باکمال کوشش کی ہے میڈییشن کی، اور ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پر موجود ہیں، ہمارے انٹیریئر منسٹر محسن نقوی بھی موجود ہیں۔ بہت زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئی، لیکن یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ایران کی جانب سے بہت اہم لوگوں کا دورہ پاکستان کی جانب بھی ہو سکتا ہے اس دورے کے بدلے میں، اور پاکستان ابھی تک مسلم امہ کے درمیان، دنیا کے درمیان جو ہے امن کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ حالانکہ پہلے بھی ہم نے بہت کوشش کی، لیکن دونوں اطراف کی جانب سے جب ایک معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر وہ معاہدہ قائم نہیں رہ سکا۔ قطر کی جانب سے دیکھا جائے، قطر اپنا حوصلہ ہار چکا ہے، وہ اب میڈییشن میں نہیں آ رہا، لیکن پاکستان نے اپنی کوششوں کو جاری رکھا ہے، اور یہ جو فیلڈ مارشل کا دورہ ہے اور محسن نقوی صاحب کا دورہ ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا عمار صاحب، اب ہم اپنے ان ٹاپکس کی طرف آ جاتے ہیں۔ بڑی ہلچل ہو رہی ہے، کوئی اتحاد بن رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن کی جماعتوں کا کہا جا رہا ہے کہ کوئی اتحاد بننے جا رہا ہے جس میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کوئی ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو، کوئی چیلنج ہوگا یہ، یا ویسے ہی باتیں ہیں؟ 2-3 باتیں آپ نے اکٹھی چھیڑ دیں کہ کیا پیپلز پارٹی اس اتحاد کا حصہ بنے گی، یہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو موجودہ سسٹم ہے نا، جسے ہائیبرڈ نظام کہیں، جمہوریت کہیں، جو بھی، اس سسٹم سے نکلے گی نہیں، اسی سسٹم میں رہے گی۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ اب حکومت کو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں۔ آخری 2 سالوں میں بلاول بھٹو نے بہرحال اپنی پارٹی کی پوزیشن قائم رکھنی ہے۔ ان کی جانب سے بہتر مفاہمت کی پالیٹکس نہیں ہوگی،
ان کی جانب سے تھوڑی سی مزاحمت کی پالیٹکس بھی ہوگی، کیونکہ نیچرلی ان کا رائٹ ہے اور وہ رائٹ لیں گے بلاول بھٹو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بلاول بھٹو اس الائنس کا حصہ بنے یا نہ بنے، لیکن حکومت میں وہ اپنا حصہ نہیں چھوڑیں گے، اس ہائبرڈ نظام کا حصہ نہیں۔ اچھا، دوسری بات مولانا فضل الرحمان اور پیپلز یہ پی ٹی آئی کے اتحاد کی، جس میں محمود خان اچکزئی بھی شامل ہیں۔ اچھا، یہ الائنس بڑا غیر فطری ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے زیادہ جید عالم شاید ہی کوئی ہو، وہ گفتگو کرتے ہیں اور بڑی کمال کی گفتگو کرتے ہیں، زیرک سیاستدان ہیں، کبھی ہم نے ان کے منہ سے کوئی ہلکا جملہ یا سطحی بات نہیں دیکھی۔ اچھا، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا الائنس، پی ٹی آئی ظاہر ہے مشکل میں ہے، لیکن مولانا کا جو ورکر ہے وہ اتنا ڈیڈیکیٹڈ ورکر ہے، ان کے لیے مولانا سے کی شخصیت پر کمپرومائز کسی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے پی ٹی آئی والے عمران خان کی شخصیت پر کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی مذہبی سیاسی رہنما کی جس طرح توہین پی ٹی آئی نے کی، اس طرح کبھی سیاست میں نہیں ہوئی۔ ہوتی سیاست میں سیاسی مخالفین کرتے ہیں، لیکن مذہبی رہنما کی توہین نہیں کی۔ عمران خان جن الفاظ سے مولانا فضل الرحمان کو پکارتے تھے اور جس طرح پی ٹی آئی والے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ جلسے میں کہیں، وہ زخم جے یو آئی ایف کے ورکرز کے سینے پہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج الائنس ہو جائے اور وہ ساری توہین، تمسخر، ذلت اپنے قائد کی بھول جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں۔ دوسری جانب مولانا فضل الرحمان عمران خان کو کیا سمجھتے تھے اور ان کے کارکن کیا سمجھتے ہیں، وہ تو کھل کے کہتے تھے کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یہ اسرائیل کا ایک کارندہ ہے جو یہاں پر لگایا ہوا ہے۔ اچھا، عمران خان کے کارکن بھی ان کے خلاف بات نہیں سنتے، تو یہ وقتی طور پر یہ قوتیں اکٹھی ہو بھی جائیں، شاید 2-4 اجلاس بھی ہو جائیں، لیکن یہ الائنس انتہائی غیر فطری ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ دونوں قوتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہرزہ سرائی کر سکیں، اور مجھے بڑا دکھ ہے مولانا فضل الرحمان کی توہین کا جو پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے کی ہے۔ یہ الائنس پائیدار نہیں ہے، چل نہیں سکتا آگے، بے شک مقاصد کتنے بھی عظیم کیوں نہ ہوں۔ پھر جو وہ باتیں کی جا رہی تھی کہ شاید حکومت کے لیے کوئی چیلنج ہوگا، حکومت کے لیے جو ہے وہ کوئی چیلنج نہیں ہوگا، لیکن اس ٹائم حکومت کے لیے جو عمار صاحب سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے نا، وہ جو خان صاحب والا سارا کیس ہوا، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا حکومت تو جا رہی ہے، شاید توہین عدالت لگ جائے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور آج کل ہر جگہ یہی بات ہو رہی ہے کہ حکومت پہ توہین عدالت لگ سکتی ہے۔ تھوڑی سی بات آپ کو سمجھنی پڑے گی کہ حکومت کو اعلیٰ عدلیہ نے کیا کہا کہ عمران خان کا شفا کے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کی فیملی کی موجودگی میں 2 دن کے اندر علاج معالجہ ہونا چاہیے اور شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہونا چاہیے۔ ساتھ انہوں نے کہا کسی قسم کے پی ٹی آئی کے ورکر وہاں پر موجود، ہنگامہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ عمران خان کا معائنہ ہوا، شفا کے ڈاکٹر موجود تھے، عمران خان کی فیملی موجود تھی، اور صرف فرق یہ پڑا کہ عمران خان کا معائنہ شفا میں نہیں ہوا۔ حکومت کے پاس اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ شفا کے باہر لوگ جمع تھے، صداقت عباسی اور دوسرے لوگ، کارکن، سوشل میڈیا والے، تو اس سے سیکیورٹی کا خدشہ پیدا ہو سکتا تھا۔ دوسرا، شفا انٹرنیشنل ایک انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، پاکستان کا سب سے اچھا ہاسپٹل ہے، وہاں پر سینکڑوں نہیں ہزاروں مریض آتے ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں پڑ سکتی تھی خان صاحب کے آنے کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کارڈن آف جو ہے سارا علاقہ کر دیا، کتنے ڈاکٹر نہیں پہنچ سکے جنہوں نے مریضوں کا آپریشن کرنا ہوگا، کتنے رشتہ دار نہیں پہنچ سکے جنہوں نے اپنے مریضوں کو کوئی عیادت کرنی ہوگی، کوئی کھانا دینا ہوگا، ادویات دینی ہوگی، کتنے آپریشن منسوخ کیے، کتنی ڈیڈ باڈیز ہوں گی جو وہاں سے اقربا نہیں لے کے جا سکیں گے، کتنی ایمبولینسز ہوں گی جو وہاں پر اندر داخل نہیں ہو سکیں گی۔ تو یہ پریکٹیکل تھا ہی نہیں، یہ حکومت کے پاس دلیل ہے۔ تو لیکن عدالت کا اپنا مزاج ہے، جیسے یوسف رضا گیلانی کو 30 سیکنڈ کی سزا دے کے فارغ کیا، ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا اینگل بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسرا اینگل یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کی بھی سختی آ سکتی ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بندے وہاں پہ اکٹھے کرنا شروع کر دیے،
دوسری بات یہ ہے کہ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان کی بیماری کی ڈیٹیل نہیں دینی، جی وہ بتا رہی ہیں عظما خان ساری ڈیٹیل عدالت کے حکم میں۔ تیسری بات یہ ہے کہ پریس کانفرنس نہیں کرنی، میڈیا ٹاک نہیں کرنی، وہ بھی ہوئی ہے۔ لیکن جو یوٹیوبرز ہیں جنہوں نے ایسی بری خبریں سنائی، ان کے لیے تو موت کا سما تھا جب عظما خان نے یہ بتایا کہ 6 دفعہ لفظ ماشاءاللہ انہوں نے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا خان صاحب تو بالکل ٹھیک ہے، بلڈ پریشر بالکل نارمل ہے، درست علاج کی وجہ سے بینائی بہتر ہو رہی ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کی بینائی چلی گئی ہے، نقاہت کا یہ عالم ہے، اڈیالہ میں ایک پراسرار لاش کو نکالتے تھے، آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے نا، تو ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اچھا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں، حکومت بھی اور تحریک انصاف بھی، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہی لگ رہے ہیں۔ لیکن جو حامد میر نے دعویٰ کیا، ان کی جو خبر ہے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ 15 ستمبر تک جیل سے اسپتال ہوں گے، تو کیا کچھ ایسی خبر؟ اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور اگر ان کو علاج کی ضرورت ہے تو ان کو ضرور ہونا چاہیے، لیکن علاج سرکاری ہاسپٹل میں ہی ہوگا نا۔ شفا انٹرنیشنل پریکٹیکل نہیں ہے۔ عدالت کتنی بھی بڑی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا ہزاروں مریضوں کی زندگی خطرے میں ڈال کے۔ آپ کو پتہ ہے گائناکالوجسٹ جو ہیں، اب یہ میں آپ کو کسی جاننے والے کا قصہ، ان کے مریض کے لیے مریضہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ وقت تھا اور وہ نہیں پہنچ سکی اس سے۔ آپ امیجن کیجئے ایگنی کا، اس فیملی کا۔ اس طرح کے اور بہت سارے کیسز ہوئے ہیں۔ تو یہ جو پمز ہاسپٹل ہے نا، اس میں باہر سے ایک رستہ بنا ہوا ہے۔ آصف زرداری صاحب 11 سال رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو پھر بالکل انہیں ہاسپٹل میں داخل ہوں اگر ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، لیکن وہ شفا انٹرنیشنل میں نہیں ہو سکتے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں شفا تو بہانہ ہے، باقی تو ڈیل کے ہی باتیں سن رہے ہیں ہم بھی، یہ گریجولی اس سائڈ۔ لیکن اب دیکھیں نا، کیا آج آپ نے وہ ہائی کورٹ والی خبر بھی جی میں بالکل، ہائی کورٹ میں آج کیا ہوا کہ 3 اور قیدی پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں بھی آپ اجازت دیں، ہم بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ہمیں شفا انٹرنیشنل میں علیحدہ کمرہ لے کے دیں، پرائیویٹ سیکیورٹی ارینج کریں۔ اور یہ اب عدالت کی نظر میں عمران خان اور باقی قیدی برابر ہونے چاہیے ٹیکنیکلی، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان کو قوانین ان کے لیے فلیکسیبل ہوں، اور یہ تو عمران خان کا نعرہ تھا نا، غریب کے لیے اور امیر کے لیے قانون۔ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن رہے تو ملک کے سابق وزیر اعظم ہے نا۔ ہاں، تو جو ان کو فیسلٹی مل رہی ہے انہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ سارے قیدی پھر شفا انٹرنیشنل جانے چاہیے، یہ تو ان کے توسط سے اتنا بڑا کارنامہ ہو رہا ہے۔ کتنے قیدی برطانیہ گئے تھے جب نواز شریف صاحب گئے تھے؟ تو پتہ نہیں بھائی، لیکن اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ اجازت ضرور دے دی گئی۔ جی تو یہ میرے خیال میں آگے صورتحال بہتر لگ رہی ہے عمران خان کے لیے، لیکن ابھی وہ جو نواز شریف والی سچویشن ہے، ابھی اس کے آنے میں وقت ہے۔ آپ کی خواہش بہت ہے لیکن ابھی وقت ہے۔ محسن نقوی کے ساتھ قربتیں اچانک بڑھ گئی ہیں۔ محسن نقوی کا نام نہیں دیا، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ، کیا نام کس کا دیا؟ یہ وزیر اطلاعات کا نام دیا، ساتھ نام دیا وزیر قانون کا اور شہباز شریف کا۔ اب یہی حکومت ہے، اگر یہ 3 لوگ نااہل ہو جاتے ہیں تو حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، محسن نقوی ظاہر ہے اس حکومت میں بہت امپورٹنٹ ظاہر جتنا آپ نے زور سے ظاہر ہے نا کہا ہے، اتنا ہی ظاہر ہے۔ تو وہ مطلب سب کو پتا ہے کہ وہ کیوں امپورٹنٹ ہے، یہ بھی پتا ہے۔ ان کا نام نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں اچھا ڈیل ہوگی، لیکن یہ ڈیل یہ نہیں ہے کہ خان صاحب دندناتے پھریں گے اور سیاسی جلسے کریں گے۔ تھوڑی سی ریلیکسیشن کی ڈیل ہوگی کہ بنی گالا چلے جائیں گے یا ہسپتال چلے جائیں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، اس سے زیادہ مت سوچیں۔ وہ تو یہ دیکھیں نا کہ ہم نے تحریک انصاف کے بیانیے میں ایک چینج دیکھا، وہی اس دن جو آپ بات کر رہے تھے کہ فوج کے خلاف کوئی بھی بات نہیں ہوئی، تو ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی ہاتھ نہیں، سارا ہاتھ جو کیا ہے وہ جو کچھ بھی کیا حکومت نے کیا ہے، تو وہ تو صاف نظر آ رہی ہے یہ چیز۔ لیکن 27 ستمبر کا لانگ مارچ جو کہ اب بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے، سہیل آفریدی کہتے تھے پہلے کہ 20 لاکھ بندہ لے کے آؤں گا، اب کہتے ہیں 40 لاکھ بندہ لے کے آؤں گا، اور اگر آپ نے نام کیا تو پھر آپ دیکھیں گے پھر شہادتیں بھی ہوں گی۔ تو وہ پہلے انتشار کی طرف راغب کر رہے ہیں اپنے کارکنان کو، تو ایسا تو نہیں چلے گا جب چیزیں ایک پائپ لائن کی طرف جا رہی ہیں، اس ٹائم پہ ایسی سٹیٹمنٹ دینا میرے خیال سے نہیں بنتا۔ اچھا، وہ جو ہے نا ایگریشن پہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ کے پی کے میں جو ورکر ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ لانگ مارچ ہو، احتجاج ہو، آرام سے کریں۔ اب اگر اس سچویشن کو ایگریویٹ کریں گے، اس سچویشن میں جلتی پر پیٹرول چھڑکیں گے،
تو یہ صورتحال بے انتہا خطرناک ہو True, جائے گی true, true. اور پھر یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گی. باقی 20 لاکھ یا 40 لاکھ لوگ اس میں سے لاکھ نکال دیں تو پھر دونوں اماؤنٹ ٹھیک ہے. یا کیونکہ اڈیالہ کے سامنے ہم نے دیکھا نا دعویٰ تو یہی ہوتا تھا لیکن آتے کتنے لوگ تھے. امپاسبل تھا. لیکن ظاہر ہے عمران خان کا نام لے کے اب دیکھتے ہیں 27 ستمبر کو. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا, اس سے پہلے جو ہیں وہ چیزیں عقل مندی کریں سہیل آفریدی تو لانگ مارچ نہ کریں. کچھ بات بنتی نظر آ رہی ہے, اس بنتی ہوئی بات کو بگاڑے نہ, کیونکہ بڑے غور سے کنڈکٹ دیکھا جائے گا. اگر یہ اداروں کے خلاف اس لانگ مارچ میں بات کریں گے تو تحریک انصاف کو جو ذرا سی کنسیشن ملنا شروع ہوئی ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اچھا عمار صاحب, اب بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے. ظاہر ہے ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی, اب مخصوص نشستوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اتنی نشستیں ملی ہیں اور پیپلز پارٹی کو اتنی ملی ہیں. اب ایک نام آ رہا تھا زوبیہ خورشید کا, جو کہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے شاید ان کا نام جو ہے وہ نامینیٹ کیا ہے. کون ہے یہ زوبیہ صاحبہ؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی میں کہا جا رہا تھا کہ ان کے خلاف کوئی گروپنگ بھی ہوئی تھی. اچھا, پہلے مخصوص نشستوں کی بات کریں. 8 مخصوص نشستیں تھیں ٹوٹل, اس میں سے 6 مسلم لیگ نون نے جیت لیں, 2 نشستیں پیپلز پارٹی نے جیت لیں. پیپلز پارٹی کی 2 نشستوں میں سے ایک تو فرزانہ یعقوب ہے اور دوسری جو ہے جو بڑی لائق خاتون ہے فرزانہ یعقوب, اور سابق صدر آزاد کشمیر کی صاحبزادی ہیں. دوسری جو ہے فرزانہ یہ زوبیہ خورشید راجہ. میں سب سے زیادہ خوش ہوں اس خاتون کی, ورنہ مخصوص نشستوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت میرٹ پہ خواتین کو نہیں سلیکٹ کیا جاتا, اکثر اپنے رشتہ داری بھرتی کیے جاتے ہیں. تو یہ بڑی دلیر خاتون ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باغ میں جب جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے گنڈوں نے ایک پولیس اہلکار پر بہت زیادہ ظلم کر دیا تھا اور اس کو جان سے مارنے کے درپے تھے, اس خاتون نے, اور غربی باغ کا یہ ذکر ہے کہ اس کو بچایا اور اس کو بچا کر ہسپتال لے گئی. وہ بلوائی وہاں پر بھی پہنچ گئے. پھر انہوں نے, اور تنہا پھر انہوں نے ان کو اسلام آباد پہنچانے کا انتظام کیا. ان کو تمغہ عزت 14 اگست کو تمغہ شجاعت کے لیے بھی نامزد کیا ہے, اور یہ بڑی دلیر خاتون ہے. ایسی خواتین کو سامنے لانا چاہیے. یہ صرف پیپلز پارٹی کی نہیں, باقی سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہے. سارے رشتہ دار نہیں بھرتی کر لینے چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دی ہے, اب باقی بھی اس کو فالو کریں تو اس سے اچھی کیا ہی بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.